بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عورت پر گھر کے کام کرنا واجب نہیں ہے، بیوی ہے وہ آپ کی نوکرانی نہیں۔ اگر عورت پر گھر کے کام کرنا واجب نہیں ہے تو پھر کس نے کرنے ہیں؟ اور اگر عورت گھر کے کام کرتی ہے اس کے باوجود اس کا شوہر اس کو مارتا ہے یا وہ کام نہیں کرتی ہے تو پھر اس کا شوہر مارتا ہے، تو شریعت اس شوہر کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ کیا شوہر کو ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ عورت کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے؟ ایسے شوہر کی اگر بہن اپنے گھر میں وہ کام نہیں کرتی ہے، شوہر کے آگے زبان درازی کرتی ہے، تو اس کے بھائی کا بہن کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اور شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج کی آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ پلیز آپ چینل کو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، اس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ عورت پر گھر کے کام کرنا واجب نہیں ہے، اس پر تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر عورت ایسے گھر سے آئی ہے جہاں خانسامہ کھانا بناتا ہے، اس کو کھانا پکانا نہیں آتا، تو شوہر کا یہ حق ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو پکا ہوا کھانا لا کر دے۔ عورت پر کپڑے دھونا، کپڑے استری کرنا، گھر کی صفائی کرنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، اس پر کوئی کام واجب نہیں ہے۔ اس پر تو بچے کو دودھ پلانا بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچہ کسی اور کا دودھ نہ پیے تو پھر ماں پر دودھ پلانا واجب ہے، ورنہ ماں پر دودھ پلانا بھی واجب نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دین سیکھا کہ شریعت میں عورت کا کیا مقام ہے؟ عورت سارا دن گھر میں کام کرتی ہے۔ مرد اگر پیسے کما کے لے کے آتا ہے تو بچے پیسے نہیں کھاتے۔ مرد اگر پیسے لے کے آتا ہے تو بچے پیسوں پہ سوتے نہیں ہیں۔ عورت ان پیسوں کا کھانا بنا کے بچوں کو کھلاتی ہے، بستر بناتی ہے، اور شوہر جو باہر سے پٹ کر اور بے عزت ہو کر آتا ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے بدن میں دوبارہ جان جو ہے وہ عورت ڈالتی ہے۔ عورت اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کے پاؤں دباتی ہے، اس کو چائے بنا کر دیتی ہے۔ پھر شوہر اس قابل ہوتا ہے کہ دوبارہ اگلے دن ڈیوٹی پہ جا سکے، اور صبح جب وہ اٹھتا ہے اس کے لیے وہ ناشتہ بناتی ہے، اس کے کپڑے چمکاتی ہے اور اس کے جوتے چمکاتی ہے، اور دوبارہ اس کو نوکری پر یا مزدوری پر جانے کے قابل اگر بناتی ہے تو عورت بناتی ہے۔ اگر عورت ایک دن بھی گھر میں موجود نہ ہو تو مرد صبح ٹائم پہ اٹھ نہیں سکتا، وہ کھا پی کر اپنی نوکری پہ نہیں پہنچ سکتا۔ عورت گھر کے ہر کام کرتی ہے۔ عورت بچوں کو تیار کر کے سکول چھوڑ کے آتی ہے تو وہ ڈرائیور کا کام کرتی ہے۔ عورت گھر کی صفائی کرتی ہے تو وہ ماسی کا کام کرتی ہے۔ کچن میں کھانا بناتی ہے تو وہ کک کا کام کرتی ہے، خانسامہ کا کام کرتی ہے، گھر کے ادھر ادھر کے اور سارے کام وہ کرتی ہے۔ بچوں کو اگر پڑھاتی ہے تو وہ ٹیوٹر کا کام کر رہی ہے۔ اگر وہ کپڑے دھوتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے تو لانڈری کا کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، ان کو دیکھتی ہے، 3 وقت کا سب کو تازہ پکا ہوا کھانا دیتی ہے۔ عورت تو ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے، وہ ایک ٹائم میں 4 کام کرتی ہے۔ ادھر سے اس نے واشنگ مشین چلائی ہوتی ہے، چولہے پہ کھانے چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کو وہ پڑھا رہی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ جو اسکول گوئنگ نہیں ہے، شیر خوار ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کو ٹائم دے رہی ہے۔ ایک وقت میں وہ 4 کام کرتی ہے۔ اس کے باوجود مرد شام کو آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو، تمہیں کام کیا ہے گھر میں؟ صبح 4 روٹیاں بنا لی، 4 شام کو روٹیاں بنا لی، یہ کوئی کام تو نہیں ہے۔ کام تو یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکل کے عورت کھیتوں میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرے، تو کام تو وہ ہے۔ گھر کے کام تو کیا کام ہے؟ تم کوئی کام نہیں کرتی، یہ کوئی کام ہے؟ سارا دن ویلی ہو، فارغ ہو۔ اتنی محنت کر کے وہ کھانا بناتی ہے، مرد پھر اپنی بری عادت سے ہٹتا نہیں ہے۔ اس پکے ہوئے کھانے سے وہ کیڑے نکالتا ہے، کہتا ہے نمک تیز ہے، آج بوٹی گلی نہیں ہے۔ اسی بہانے سے وہ گھر میں لڑائی چھیڑ کے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیتا ہے، اس کو لات مار دیتا ہے۔ دیکھیں، اس پہ کھانا بنانا، گھر کے کام کرنے عورت پہ واجب نہیں تھے، اس کے باوجود وہ سارے کام کرتی ہے۔
کیا مرد پہ یہ واجب ہے کہ اتنے معمولی سے کام کی وجہ سے وہ اس کو تھپڑ مار دے، اس کو لات مار دے؟ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ آپ کو استری شدہ کپڑے مل رہے ہیں، آپ کے بچوں کو وہ سارا دن سنبھال رہی ہے، 3 ٹائم وقت پہ کھانا مل رہا ہے، صبح آپ کو ٹائم پہ کھانا دیتی ہے، ساتھ میں لنچ بنا کے دیتی ہے۔ اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، اس کو آپ تھپڑ مار رہے ہیں۔ جب تم دفتر سے، آفس سے مزدوری کر کے واپس آتے ہو تو تمہاری ہر خواہش وہ پوری کرتی ہے، تمہیں چائے بنا کے دیتی ہے، وہ تمہاری نوکر نہیں ہے۔ اگر وہ سب یہ کام کر رہی ہے تو اس کا احسان ہے، وہ شریف گھر کی تربیت یافتہ بیٹی ہے۔ عورت بھی کوئی ذات ہے کہ اس سے لڑا جائے، اس پہ زیادتی کی جائے، اس کو مارا جائے۔ اگر اس کو بھی کبھی غصہ آ سکتا ہے عورت کو، لیکن وہ کمزور ہے، وہ درگزر کرتی ہے، اور شوہر کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کمزور پہ ظلم کرنے میں سے درگزر کرے، اس کمزور پر وہ ظلم کرنے میں درگزر کرے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شریف وہ آدمی ہے جو بیوی سے دب کر اور پیار و محبت کے ساتھ چلتا ہے، اور کمینہ وہ شخص ہے جو بیوی کو دبا کر اس پر ظلم اور زیادتی کر کے چلتا ہے۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا، اس کو گالی دینا، اس کے ماں باپ کو گالی دینا، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان ایسا کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی بھی ہیں، میں اس کو گالی دوں گا، اس کے ماں باپ بہن بھائی کو گالی دوں گا تو یہ غلط بات ہے۔ انسان گالی نہیں دے سکتا، گالی دینے والا شخص جانور ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ عورت پر گھر کے کام واجب نہیں ہے، اس طرح سے تو عورت کام ہی نہیں کرے گی۔ شریعت میں عورت پہ گھر کے کام کرنا واجب نہیں ہے۔ ایسے میں عورت اگر کام کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔ شوہر اس کو یاد دلا سکتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بھی گھر کے کام کرنا واجب نہیں تھے، لیکن وہ گھر کے خود کام کرتی تھی، سارے کام کرتی تھی۔ آپ یہ بات اس کو پیار سے، محبت سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک چیز کسی پر واجب نہیں ہے کہ عورت گھر کے کام کرے۔ اگر وہ کام کرتی ہے یا اس کے کام میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کام پراپر ٹائم پہ نہیں ہو رہا، تو اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ کیڑے نکال کے اس کو مارنا یا طعنہ زنی کرنا، کیا یہ واجب ہے؟ اگر کہیں واجب ہے تو مجھے لا کے دکھائیں شریعت میں کہ عورت پہ اتنی چھوٹی بات پہ ہاتھ اٹھانا واجب ہے۔ اگر شریعت میں کہیں بھی ایسی بات واجب نہیں ہے تو میدان محشر میں شوہر اپنے انجام کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد مخلوق کو آپ کے تابع کیا ہے، اور آپ کی وہ آپ کی کوئی غلام یا کنیز نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ معاذ اللہ، ہم لوگ تو غلام اور کنیز کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو ماریں، اس پہ ہاتھ اٹھائیں۔ اگر شوہر ایسا کرتا ہے، مارتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو میدان محشر میں وہ اپنے حساب کتاب کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا، آخر یہ اتنی اہم بات ہے، اہم پوائنٹ ہے تو اس کو ریز کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کی شکل میں ایک کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے۔ میں تمہیں تمہاری بیویوں کے معاملات میں ہمیشہ اللہ سے ڈراتے رہتا ہوں، تم اللہ سے ڈرو، تم اس کمزور مخلوق پر ظلم نہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہماری عورتیں جو تھیں، جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو وہ ہمیں آگے سے جواب نہیں دیتی تھیں، اور جب سے ہم مدینہ میں آئے ہیں یہاں انصار کی عورتوں کو دیکھ کر وہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ ہمیں آگے سے جواب دینے لگی ہیں۔ آج میری بیوی نے مجھے کسی بات پر جواب دیا ہے، تو جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، عمر، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ٹوٹ جائے گی، اس کو ایسے ہی استعمال کرو۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق صحت مند 6 فٹ قد کے لمبے نوجوان ہیں، اور وہ نبی سے آ کے بڑے بھولے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ میری زوجہ جو ہے وہ مجھ کو جواب دیتی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اپنی مردانگی نہیں دکھا سکتے؟
دیکھیں یہ جو ڈولے سولے ہیں، یہ جو بدماشی ہے، آپ عورت کو مت دکھائیں، وہ کمزور ہے۔ عورت بھی کبھی سارا دن کی تھکی ہوئی اتنے زیادہ کام کرتی ہے، اگر کسی بات پہ وہ آگے سے جواب دے دیتی ہے تو مرد کو بھی اس کی بات برداشت کرنی چاہیے۔ بلکہ میں عورتوں سے کہتی ہوں کہ آپ کو کسی بات کا جواب نہیں دینا کہ جس سے مرد کا دل دکھے، آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو خاموش رہنا ہے، سہ جانا ہے۔ بعض اوقات عورت ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تلخ لہجے میں ہی بات کرتی ہیں، تو دیکھیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی تلقین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی مردانگی جو ہے وہ گھر پہ مت آزمائے، اپنے ڈولے اور بدماشی جو ہے وہ عورت پہ مت چلائے۔ اور اسی طرح اگر عورت کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جاتا ہے تو مرد کو برداشت کرنی چاہیے۔ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کی غلط بات کو، تو تب ہی گھر چلتے ہیں۔ اور اگر مرد کوئی تلخ بات کرے، دیکھیں سارا دن کا وہ تھکا ہوا ہے آفس میں یا مزدوری کرتے ہوئے، اس کو 100 تلخ باتیں ڈانٹ سننی پڑتی ہے، تو اس کو بھی کبھی تھکے ماندے ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بھی کوئی تلخ بات نکل سکتی ہے۔ تو دیکھیں دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں گے، دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں گے، تو تبھی گھر کا ماحول اچھا بنتا ہے، گھر کو آپ اچھا سجا سکتے ہیں۔ اور ایسے شوہر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اگر ان کی بہن کی بات کی جائے اور وہ ان کی بہن بہنوئی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے، تو کیا وہ اپنی بہن کو بلا کے اپنی بہن کے منہ پہ بھی تھپڑ ماریں گے، اس کو بھی لات ماریں گے؟ بلکہ وہ اپنی بہن کی بات پہ پردہ ڈالیں گے اور بہن کے شوہر سے کہیں گے کہ ہماری بہن کوئی گونگی ہے کہ تم اس پہ ظلم کرو، ہاتھ اٹھاؤ اور وہ سہتی رہے، خاموش رہے، کچھ نہ کہے۔ قربان جائیں مردوں کی ایسے شوہر کی سوچ پر کہ جب اپنی بہن کی بات آئی تو کہتے ہیں، اس کو بہن کو آگے سے مشورہ دیتے ہیں کہ تم اس کو ایسے کہنا، ایسے کہنا، یہ بات کرنا، اور جب بیوی کی بات آئے تو کہتے ہونٹ سیلو، خاموش ہو جائے، کوئی بات نہ کہے۔ آخر آپ کی بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اگر آپ اس پہ ظلم کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی دیکھ رہی ہے۔ کل وہ تھپڑ، وہ آپ کی مار پیٹ ریٹرن ہوگی، وہ آپ کی بہن کی صورت میں یا بیٹی کی صورت میں۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اگر آپ آج کسی کی بیٹی پہ ظلم کریں گے تو کل وہی ظلم آپ کی بہن یا بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ تو رحم کریں، کسی کی بیٹی پہ رحم کریں، کسی ماں آج آپ اس کو معاف کریں گے، رحم کریں گے، تو کل آپ کی بہن اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ ایسا ماحول اور ایسی عزت دے گا کہ اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نرم دل اور پیار و محبت کرنے والا ہوگا۔ پلیز میری بات کو سمجھیں، اس پہ غور ضرور کریں۔ ہمارے گھروں میں غلط رسمیں چل پڑی ہیں نا، حد اعتدال سے گزر جانا، یہ بات غلط ہے، فکر کرنی چاہیے اس بات کی۔ لیکن ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں اس سے غلط مطلب مت نکالیں۔ میں صرف عورت ہوں تو عورت کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہی کہ عورت پہ ہی ظلم ہوتے ہیں، گھر کے کام عورت کو ہی کرنے ہیں، یہ اس کو احسن طریقے سے کرتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ عورت جب گھر کے سارے کام کر رہی ہے تو اس کی تعریف کرے، اس کو اپریشیٹ کرے۔ اگر آج آپ اپنی اولاد کے سامنے، اپنے بیٹے اور بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں گے تو بچے اس بات کو آبزرو کرتے ہیں، وہ ایسا ماحول دیکھیں گے کہ دیکھیں آپ، بلکہ آپ بچوں سے کہیں کہ دیکھیں آج آپ کی ماں نے اتنا کام کیا ہے، 4 کھانے آپ کو بنا کے دیے ہیں، بیٹا آپ اپنی والدہ کا شکریہ ادا کریں، ان کو تھینک یو بولیں، تو بچے وہ بات سیکھیں گے۔ وہی آپ کی بیٹی اچھے ماحول سے جب سیکھ کے تربیت یافتہ ہو کے کسی دوسرے گھر میں جائے گی تو اس گھر کو جنت بنا دے گی۔ ایسے ہی جب آپ کا بیٹا بڑا ہوگا، اب وہ اپنے گھر کے ماحول کو اپنی ماں کی تعریف ہوتی دیکھے گا تو وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اور پرسکون ماحول میں رہے گا۔
تو یہ آپ کو اپنے گھر میں ماحول بنانا ہے، بچوں کو عادت ڈالنی ہے کہ بچے بھی ماں کے کام کیے ہوئے کام کی تعریف کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور شوہر بھی بچوں کے سامنے بیوی کی تعریف کرے تاکہ بچوں کے بھی ذہن میں بھی اچھی تربیت ہو۔ جب بچے ماں کی تعریف کریں گے تو شوہر کو بھی، باپ کو بھی یہ خیال آئے گا، وہ بھی ضرور یہ کام کرے گا۔ یہ کام میری بہنیں بچوں کو عادت ڈالیں کہ بچے سب کے سامنے جب دسترخوان پہ آپ بیٹھتے ہیں، جو بندہ بھی گھر میں کام کرتا ہے، جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو بیٹیاں بھی ماؤں کے ساتھ کام کرتی ہیں، آپ اس کو بھی اپریشیٹ کریں، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو نفرتوں، کدورتوں، لڑائی جھگڑوں میں، بیوی کو دبا کے رکھنوں میں مت گزاریں۔ آپ اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ایسا مت کریں کہ گھر کا ماحول ہی خراب ہو جائے۔ لیکن اگر آپ ایسے کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کے اندر کا انسان، جو اندر کا ضمیر ہے، وہ کبھی مطمئن اور خوش نہیں ہوگا۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنے جڑے ہوئے رشتوں سے محبت کریں، ان میں صرف محبتیں بانٹیں، پیار اور محبتیں بانٹیں۔ عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے، جو کوئی اگر غلط کرتا ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ بس آپ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیں، اپنی عادت کو، اس اچھی عادت کو آپ اپنائیں، گھر میں جو غلط عادتیں پڑی ہیں اس کو ختم کریں۔ بس بیوی کو دبا کے رکھنا ہے، یا غلط پٹیاں پڑھانے والے ارد گرد کے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان کی غلط پٹیوں پہ آپ مت چڑھیں کہ آپ اپنے گھر کو جہنم بنا دیں۔ دیکھیں، اگر بیوی سے کوئی بات غلط ہو بھی جاتی ہے تو اسے سب کے سامنے مت ڈانٹیں، آپ اس کو الگ کمرے میں جا کے سمجھائیں۔ جو بات پیار سے سمجھائی جاتی ہے، بیوی کو ایک دفعہ وہ پلے کے ساتھ باندھ لیتی ہے، کبھی بھی وہ اس کے خلاف نہیں جاتے۔ آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے کرنی تھی اور آئندہ ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو دوسروں کے سامنے تذلیل مت کریں، اس کو ماریں مت سب کے سامنے۔ اسی طرح میری عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت زیادہ حق رکھا ہے۔ بعض بچیاں ایسے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ایسے ماحول سے آئی ہوتی ہیں جہاں وہ اپنی ماں کو دیکھتی ہیں کہ میری ماں جو ہے وہ ہر دفعہ باپ کو دبا لیتی ہے، اور باپ جو ہے وہ عزت بچاؤ مہم پہ لگا رہتا ہے، ہر وقت کہ عزت بچاؤ، ماحول خراب ہو جائے گا، خاموش ہو جاتا ہے۔ تو وہ لڑکیاں یہ بات سیکھ لیتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، ہماری تو ماں چڑھ چڑھ کے بول رہی ہے، اور ہمیں بھی آگے جا کے ایسا ہی کرنا ہے۔ دیکھیں، جب وہ لڑکی کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو اس گھر کو جا کے جہنم بنا دیتی ہے۔ اگر آج آپ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں گے تو بیٹے، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں، جب اگلے گھر کو آباد کریں گے تو وہ اس کو جنت بنائیں گے۔ جو بچیاں اس ٹائم مجھے دیکھ رہی ہیں، ذرا غور سے میری بات سنیں۔ شوہر کا عورت پہ بہت بڑا حق ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بچی شادی نہیں کر رہی تھی، اور اس بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا کہ یہ بچی شادی نہیں کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹا ایسی کیا بات ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو اس بچی نے کہا کہ آپ مجھے پہلے بتائیں کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھائی کہ شوہر کے جسم میں اگر پیپ اور خون بھرا ہوا ہو، اس کے جسم پہ لگا ہوا ہو، اور عورت سے کہا جائے کہ زبان کے ساتھ چاٹ چاٹ کر اس کے جسم کو صاف کرو، تو عورت تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ معاذ اللہ ایسے کرنے کو نہیں کہا، لیکن ایگزامپل دی ہے، کیونکہ یہ ایک غلیظ اور قابل نفرت کام ہے، اور عورت سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو تم کرو۔ مراد یہ ہے کہ عورت شوہر کا حق اس وقت ادا کر سکتی ہے کہ مطلب شوہر کی طرف سے جو آنے والی تلخیاں ہیں، تلخ لہجے ہیں، جو غلط باتیں ہیں، وہ اس کو برداشت کرے، اس کمیوں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرے، اس کے ساتھ بنے رہے، گھر کو چلائے رکھے، تب ہی بیوی شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے۔ اس طرح سے دونوں کا گھر چلتا رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کو کہتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ معاذاللہ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شوہر کا مقام کتنا زیادہ ہے، شوہر کی اہمیت زیادہ ہے عورت سے۔ اس سے عورت کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو عورتیں بولتی ہیں آگے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مرد کے باتیں کرتی ہیں، جس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ آپ یہ گھر میں اصول بنا لیں کہ اگر ایک شخص کو غصہ آتا ہے، وہ تلخ لہجے میں غصے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، بے شک وہ بات غلط بھی ہے، تو دوسرا پارٹنر جو ہے وہ خاموش ہو جائے، آگے سے اس ٹائم خاموش ہو جائے جب وہ غصے میں ہے، تلخ لہجے سے بات کر رہا ہے۔ جب وہ اس کا غصہ ختم ہو جائے، ماحول گھر کا ٹھیک ہو جائے، تو تب وہ اس کو بات بتائے کہ یہ جو بات آپ اس وقت چیخ چیخ کے کر رہے تھے یہ تو غلط تھی، یہ ایسے نہیں ایسے تھی۔ اور اسی طرح اگر دوسرے پارٹنر کو غصہ آئے تو جو پہلا پارٹنر ہے وہ چپ کر جائے۔ اسی طرح گھر کا ماحول چلتا ہے۔ اگر آپ اس وقت تلخ لہجے سے، دوسرا پارٹنر بھی دونوں تلخ لہجے میں ایک دوسرے کے ساتھ ترکی بترکی جواب دینے لگ جائیں، تو اس طرح سے لڑائی ہو جائے گی، گھر کا ماحول ہی خراب ہو جائے گا۔ اور جو آپ کے بچے آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان کی تربیت پہ بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ ان ساری باتوں سے، ان سارے میرے لیکچر سے آخر آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہمارے علم سے، دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ بس ہم اپنی عقل سے، اپنے خاندان کے، اپنے دوستوں کے، اپنے ارد گرد کے ماحول کی دیکھا دیکھی کہ فلاں ایسے کرتا ہے یا فلاں کے ایسے چل رہا ہے تو میں بھی یہی کام کروں، تو ہزاروں چیزیں، ہزاروں باتیں ایسی ہیں جو آپ شریعت کے خلاف کر جاتے ہیں۔ آپ کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے۔ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں، بیوی شوہر کی عزت کرے، شوہر بیوی کی عزت کرے، اور اپنے ہر معاملے میں اسی طرح سے گھر کے ماحول جو ہیں وہ اچھے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی کے بارے میں آپ دینی حل جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کریں، آپ کے ہر مسئلے کا دینی اور شرعی حل بتاؤں گی۔ اور رشتہ کرتے وقت کن گھروں میں رشتہ کرنا ہے، جب آپ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں تو کن گھروں میں رشتہ کرنا ہے، اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور شوہر جو بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو کہ قرآن اور حدیث ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، بہت جلد میں اس پہ ویڈیو لے کے آنے والی ہوں، آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ فی امان اللہ۔